بناؤ کوئی ایسا آلہ کہ وہ باڈی پہ لگے تو وہ نہ بتائے کہ باڈی کے کیا حال ہے، بلکہ باڈی کا وہ پارٹ بتائے کہ میری باڈی پہ جو آلہ لگا فلاں کمپنی نے بنایا ہے، اور یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ شان تو ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ہی کی ہے، اور ان کو چیلنج کیا نہیں جاتا۔ وہ تو ابو جہل کے سوال کا جواب تھا، شارٹ میں سن لو۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا تو فرمایا محبوب تجھے مکمل بنا کے بھیج رہا ہوں، جا دنیا میں جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے اسے بھی دنیا کے ہر فیلڈ میں مکمل کرنا ہے۔ تو کیا وہ مکمل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جو سرکار کے دامن پاک سے وابستہ ہو گئے اس کائنات پہ آج تک ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اور ہم ہو گئے باگڑ بلو، اس لیے کہ اسلام کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، صرف ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھتے رہ گئے، کبیر و رحیم کے دوہے پڑھتے رہ گئے، تبھی تو رات رات بھر موبائل میں مست رہتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے ہماری قوم کے نہ جانے کتنے بیٹے پب جی کھیل کے تباہ ہو گئے، کھیلتے تو ہوں گے، میری تمہاری تھوڑی مان جائیں گے۔ یہ قوم اب وہ ہو گئی ہے کہ یہ لاٹھی کی مانتی ہے۔ میں تو سید صاحب آئی پی ایس کوالیفائی کر لیتا اور آپ ہی کے ضلع کا ایس ایس پی بن جاتا، اور آپ مجھے تقریر کے لیے بلاتے تو میں اکیلا آتا، پوری فوج لے کے آتا، کیونکہ کچھ باتیں لاٹھی سے بھی سمجھائی جاتی ہیں، بغیر لاٹھی کے آدمی آسانی سے مانتا۔ سرکار تو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے اور تم اتنے نامکمل ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس علم نہیں۔ جس پروردگار نے اپنے کلام قرآن مجید میں پہلا لفظی اقرا نازل فرمایا جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھو، جس کے محبوب نے اپنے ماننے والوں سے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو کانا بسین، علم حاصل کرنا چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ شارٹ باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ بارش آ رہی ہے، اب آپ گھبراؤ گے، اب آپ بھاگو گے، دو بوندے بھی آپ بارش کی جھیل نہیں پاؤ گے، ہے نا؟ تو اور حالات یہ ہیں، ابھی سروے ہوا ہے، منہ بند کرو ذرا آنکھیں کھول کے سوچو، قوم مسلم 53% بالکل ان پڑھ ہے، جس کے نبی نے فرمایا ہو العلم نور، جس کے نبی نے فرمایا ہو ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے، بالکل ان پڑھ ہے۔ بچے 47%، تو 47 میں 20% ایسے ہیں جو انٹر تک جاتے جاتے دم توڑ جاتے ہیں۔ پوچھو بھئی کیوں چھوڑ دی پڑھائی؟ بولے ساتھی نے چھوڑ دی۔ بولے کیوں چھوڑ دی؟ بولے ابا بیمار ہو گئے۔ بولے کیوں چھوڑ دی؟ بولے نوکری تھوڑی مل جاتی، بزنس کرنے لگے۔ ابے علم کو بزنس سے کیوں جوڑ رہا ہو؟ علم الگ چیز ہے اور بزنس الگ چیز، اور جب علم حاصل کر کے بزنس کی جاتی ہے تو اس کا کمال کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ اور 20% ایسے ہیں جو گریجویشن کر لیتے ہیں اور پی جی وغیرہ تک پہنچ جاتے ہیں، بچے 7% وہی ہائر ایجوکیٹڈ ہیں، آئی ایس ہیں، آئی پی ایس ہیں، پی سی ایس ہیں، پی سی ایس جی ہیں، آئی آئی ٹی ہیں، 7%، جبکہ ہمیں تو 100 کا 100% پڑھا لکھا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہمارے مصطفیٰ نے فرمایا ہے دنیا کی سب سے دانشور قوم کا نام ہے قوم مسلم، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن کو ایک بل سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا، ایک بار اگر کوئی دھوکہ دے دے تو مسلمان بھولے پن میں دھوکہ کھا جائے گا، دوبارہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب تو دھوکے پہ دھوکے ہیں، فریب پہ فریب ہیں، بربادی پہ بربادی ہے۔
میں گزارش کر رہا ہوں کوٹھی اور بنگلو بنانے والوں، ایک ایک دو دو کروڑ مزارات پہ خرچ کرنے والوں، اس کی بلڈنگ بنانے والوں، مزار اسلام کا یقینی پارٹ نہیں ہے. اتنی اجازت ہے کہ کسی اللہ کے ولی کی چار دیواری کرا کے اس کی قبر پہ ایک چادر ڈال دی جائے، پتا چلے کہ یہ اللہ کے ولی کی کا قبر ہے اور یہ کسی عوام کی قبر ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا جب تک ایک چادر گندی نہ ہو جائے، پھٹے نہ، تو دوسری چادر کی ضرورت نہیں ہے. وارڈ ممبر بنے گا تو چادر، چیئرمین بنے گا تو چادر، پردھان بنے گا تو چادر، گھر میں لڑکا پیدا ہوگا تو چادر. ارے چادر مداروں پہ چڑھانے والوں، میں چادروں کا مخالف تو نہیں ہوں، مگر اکثر مزارات پہ جو ڈاکو بیٹھے ہیں وہ تمہاری ڈالتے ہی چادر کھینچ لیتے ہیں. ان کی لگژری گاڑیاں، ان کے بنگلے، ان کے عیش و آرام تمہاری چادروں سے ہیں. میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے پیسے تم چادروں میں خرچ کرتے ہو اتنے کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی میں خرچ کر دیا کرو. تمہیں 1-2 لاکھ چادروں چڑھانے سے بھی زیادہ کا ثواب. بہت اچھی بات. سبحان اللہ. جو 2 کروڑ روپے تو نے مدار میں خرچ کیے وہ سی بی ایس ای بورڈ کے اسکول میں خرچ کر دیتا اور اس میں ایک دینی تعلیم کا بھی شعبہ رہتا. ارے انہوں نے ششو مندر بنا کے تمہارا بیڑا غرق کر دیا اور تم سوچا ہی نہیں. تم جلسے ہی کراتے رہے، تم نعرے ہی لگاتے رہے. چادر ایک چڑھا دے، چار دیواری کر دے، اللہ توفیق دے تو گھنٹر بھی ڈلوا دے. 2 کروڑ روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے نا؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ علم سے کورے ہو. اور سرکار آپ کو علم میں بھی مکمل کرنے کے لیے آئے تھے. اچھا جب علم نہیں ہے تو سیاست پہ بھی نظر نہیں ہے. اب تو اپنے جلسے میں نیچے لکھا ہوتا ہے، بولے بھئی ضروری بات، ہمارے اس جلسے کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہمارے اس جلسے کو نرے گبدوؤں سے تعلق ہوگا. ابے سیاست کسی گالی کا نام ہے؟ سیاست کسی پاکھنڈی اکھاڑے کا نام ہے؟ اگر سیاست بری چیز ہوتی تو حضرت عمر فاروق اعظم تنہا 12 ملکوں کے حکمراں نہ ہوئے ہوتے. اور سنو، مسٹر جواہر لال نہرو نے ایک کتاب لکھی ہے ڈسکوری آف انڈیا. اس کا ہندی ترجمہ ہوتا ہے بھارت ایک کھوج. اس میں جہاں انہوں نے لوک تنتر کو، جمہوریت کو لکھا ہے تو وہاں حضرت عمر کا ذکر اس انداز میں کیا ہے کہ اس لوک تنتر کا، جمہوریت کا سب سے کامیاب ترین اگر کوئی حکمراں گزرا ہے تو اس حکمراں کا نام ہے حضرت عمر فاروق اعظم. اس لیے کہ ان کے دور میں ایک ہی گھاٹ پہ شیر اپنے قریب میں بکری کو پانی پلا لیتا. علم نہیں ہے تو سیاست میں بھی کوئی. سیاست اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ طے کر لو گے کہ ہماری مسجد کا امام کون ہوگا. کمیٹی والوں نے طے کر لیا. جلسے میں مولوی کون بلایا جائے گا، کمیٹی والوں نے طے کر لیا. مگر یار تھانے کا انچارج کون ہوگا یہ بھی تم ہی طے کر لو. یہ سیاست طے کرتی ہے. آپ کا ایس پی کون ہوگا یہ سیاست طے کرتی ہے. آپ کا ڈی ایم کون ہوگا یہ سیاست طے کرتی ہے. اگر سیاست بری چیز ہوتی تو مصطفیٰ مدینے میں ریاست قائم کر کے نہیں جاتے بلکہ کہتے کہ صرف تسبیح پڑھتے رہیوں، باہر مت نکلیوں. اب سیاست نہیں ہے تو تجارت بھی نہیں ہے. اب کسی سے پوچھو نا، بولے کیا حال چل رہے ہیں بھائی انصاری صاحب، یہ تو میرے گھر کے لوگ ہیں سب، مولانا ابراہیم صاحب آج پڑھے ہمارے کلاس میٹ ہیں، اللہ انہیں سلامت کرے. وہ الگ بات ہے کہ وہ جوان ہوں گے، ابھی وہ بڈھا ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، مگر ساتھی تو ہے. آج نہیں بولے بھائی کیا